سیکنڈ ایئر عربک سے نان ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں. اس میں 2 لیسن پڑھنا ہے، ایک ڈیلیٹ ہے. لیسن کا نام ہے الاصدقاء الحراسو، گریڈی فرینڈس، لالچی دوست. اب میں اس کا قصہ اردو میں مختصر انداز میں ایکسپلین کر رہا ہوں. سیر و تفریح کی غرض سے قریبی شہر جانے کی خواہش رکھنے والے 2 دوست ایک مرتبہ پروگرام بنائے. انہوں نے پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا. جب سفر کا وقت آیا تو انہیں ان کے عزیز و قارب اور دوستوں نے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹنے کی دعا کے ساتھ رخصت کیا. وہ گفتگو کو راستے طے کرنے اور وقت گزاری کا ذریعہ بنا کر چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک گھنے جنگل کے قریب تک پہنچ گئے. دوپہر کا وقت تھا. ایک نے کہا، ہم نے بڑا لمبا فیصلہ طے کیا. اگر میں کچھ نہ کھاؤں تو بھوک اور تھکان کی وجہ سے مر جاؤں گا. دوسرے نے کہا، ہم کو کسی درخت کے سائے میں بیٹھنا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے. بعد ازاں کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر پوری چستی کے ساتھ سفر شروع کرنا چاہیے. تیسرے نے کہا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تینوں دوست ایک بڑے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور اپنا کھانا کھائے اور تھوڑی دیر سو گئے، آرام کیے. تھوڑی دیر آرام کے بعد جب انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنا چاہا تو ان میں سے ایک نے درخت کے تنے میں ایک بڑا سوراخ دیکھا. درخت کے جڑ میں ایک سوراخ دیکھا. اس کے قریب آیا تو اس نے اس کے اندر ایک تھیلی پائی. اپنے ساتھیوں کو اس نے پکارا تاکہ وہ دونوں بھی تھیلی دیکھ لیں. وہ سب مل کر تھیلی باہر نکالے تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ تھیلی سونے سے بھری ہوئی ہے. انہوں نے سونا آپس میں بانٹنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے جو عمر میں بڑا تھا اور عقل مند تھا اس نے کہا، اس سونے کے 3 برابر حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک قریبی گاؤں کو جائے اور 3 نئے تھیلیاں اور کچھ کھانا لے کر آئے کیونکہ ہم کو بھوک محسوس ہو رہی ہے. ان میں سے ایک تھیلیاں اور کھانا خریدنے کے لیے چلا گیا. جس وقت ان میں سے ایک تھیلیاں اور کھانا لانے گیا تو بقیہ 2 دوستوں نے اپنے دوست کو مار ڈالنے کی سازش رچی تاکہ وہ دونوں ہی تمام سونے کے مالک بن جائیں. اور وہ دوست جو کھانا اور تھیلیاں خریدنے کے لیے بازار گیا تھا وہ خود بھی بڑا لالچی تھا. وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلا ہی پورے سونے کا مالک بن جائے. وہ غور و فکر کیا یہاں تک کہ اسے ایک تدبیر سجائی دی. ایک پلان آیا. بس اس نے تھیلیاں اور کھانا خریدا، اوپر تھوڑا سا زہر خریدا اور کھانے میں ملا دیا. جب وہ تھیلیاں اور کھانا لے کر جنگل کی طرف لوٹا تو دونوں دوستوں نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا. پھر زہر آلود زہر سے بھرا کھانا کھانے بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ کھانا کھائے وہ مر گئے. اے طلباء، یہ لالچ کا انجام ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم لالچ اور حرص سے بچیں. اب میں یہ نان ڈیٹیل کے فرسٹ لیسن کے کوشچن آنسر پڑھا رہا ہوں. امپورٹنٹ ہے. کوشچن نمبر 4 میں پوچھتا 8 میں سے 4 کرنا. فرسٹ کوشچن، لماذا ذهب الاصدقاء الثلاثة الى مدینہ قریبتی. تینوں دوست شہر کے قریبی گاؤں کیوں گئے؟ تینوں دوست شہر کے قریبی گاؤں کیوں گئے؟ ذهب الاصدقاء الثلاثة الى المدینة قریبة لغرض السیاحة، تفریح کی غرض سے. سیکنڈ کوشچن، بأي شيء كان الكيس مملوءا، تھیلی کس سے بھری ہوئی تھی؟ کان الکیس
مملوعہ بالذہبی یعنی تھیلی سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اینا جلس الاصدقاء، تینوں دوست کہاں پر بیٹھے تھے؟ جلس الاصدقاء تحت ظل الشجرتی، یعنی تینوں دوست جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے۔ اینا وجدوا کیس الذہب، یعنی سونے کی تھیلی وہ کہاں پر پائے؟ وجدوا کیس الذہبی فی جذع الشجرتی، یعنی سونے کی تھیلی وہ لوگ یعنی درخت کے جڑ میں پائے تھے۔